علامہ شبلی نعمانی مورخوں کے حوالے دے کر لکھتے ہیں کہ عمرو بن مادی نے اپنے مجاہدین کی طرف دیکھا. یوں لڑنا میرے بھائیو، اس نے للکار کر کہا. ہر کوئی عمرو بن مادی کرب کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مجاہد نے عرب کے انداز سے داد دیتے ہوئے کہا. مجاہدین کی صفوں سے گرجدار نعرے بلند ہونے لگے. عمرو نے گھوڑے سے اتر کر مرے ہوئے فارسی کی سرکٹی لاش سے زرعی کمر بند اور تلوار کو کھولا. اس کی کمان اور ترکش لی اور اس کے بازو سے سونے کے کڑے نکالے. پھر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا بالا خانے کی طرف دوڑا دیا، جس کی کھڑکی میں سے سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص دیکھ رہے تھے. گھوڑے کو کھڑکی کے نیچے روک کر اس نے فارسی کے ہتھیار اور سونے کے کڑے زمین پر پھینک دیے. سپہ سالار اس نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے کہا، یہ رہا مال غنیمت. خدا کی قسم، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے انعام دینے کی اجازت ہوتی تو معلوم نہیں تجھے کیا دے دیتا. اٹھا لے یہ ہتھیار اور یہ کپڑے، یہ سب تیرے ہیں. اس مال غنیمت میں کسی اور کا حصہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ عمرو نے گھوڑے سے اتر کر سب چیزیں اٹھا لی. فارسی سوار کا صرف گھوڑا وہاں رہنے دیا اور مجاہدین کی صفوں میں اپنی جگہ چلا گیا. عمرو بن مادی کرب شاعر تھا. فارس کی صفوں سے ایک گھڑ سوار آگے آیا. یہ کوئی معمولی حیثیت کا سوار نہیں تھا. اس کا لباس دوسروں سے مختلف اور اعلیٰ تھا. اس کی زرہ تو بہت ہی قیمتی تھی. اس کی خود پر شاہی تاج بنا ہوا تھا. یہ نشانی تھی کہ وہ صرف جرنیل ہی نہیں بلکہ وہ شاہی خاندان میں سے ہے. وہ شاہی خاندان کا نہایت اہم اور میدان جنگ کا شہرت یافتہ فرد ہرمز تھا. جنگی قیادت میں اسے رستم سے برتر سمجھا جاتا تھا. اس نے جب دیکھا کہ ایک مسلمان نے ایک فارسی کو اس برے طریقے سے پٹخ کر مارا ہے تو ساری فوج پر اس کا بہت برا اثر ہوا ہوگا. ہرمز اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود میدان میں آ گیا. اس کا گھوڑا اتنا زبردست تھا جیسے زمین کو ہلا رہا ہو. ہرمز خود بھی خوبرو اور طاقتور تھا. اس کے چہرے پر شاہانہ جلال بھی تھا اور رونت بھی. اور ریگستان کے بدوؤ، اس نے تلوار تان کر طنز کی، کیا تم نے سوچا نہیں کہ ہم تمہاری لاشوں کو روندتے ہوئے غدیب تک پہنچ جائیں گے جہاں تم نے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے غالب بن عبداللہ الاسدی نکلا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی یہی خواہش ہے کہ کفار سے لڑنے کا موقع ملتا رہے. ذرا سنبھل آگ کو پوجنے والے، غالب نے کہا. میں ہوں غالب بن عبداللہ. آسمان دیکھے گا مرد کون ہے. تمہاری عورتیں خود کہیں گی کہ اصل مرد صرف فارسی ہیں. ہرمز نے طنز کا ایک اور تیر چلایا. عربی لوگ رجز اور طنز میں خصوصی دسترس رکھتے تھے. غالب بن عبداللہ نے ہرمز کی طنز کے جواب میں للکار کر یہ شعر پڑھے، جن کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تیری وہ حسینہ جس کے گورے جسم میں چمپئی ہنسیلی ایسے لگتی ہے جیسے چاندی پر سونے کا جھول چڑھا ہوا ہو. وہ جانتی ہے کہ مرد میں ہوں، تم نہیں جس کا میں حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گا. مجھ جیسا مرد جب تجھ جیسے مرد پر جھپٹتا ہے تو سمجھو جیسے آفت آ پڑی ہو. اس بکھری ہوئی زلفوں، ابری ہوئی پوروں اور نمایاں سینے والی حسینہ کو معلوم ہے کہ میں بجلیاں گرانے والا بہادر اور پلک جھپکتے پینترے بدلنے والا تیغزن ہوں، جو بڑی سے بڑی آفت پر غالب آ جاتا ہے. محل کے بالا خانے سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص دیکھ رہے تھے. سلمہ بھی دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی. اس کا چہرہ ہیجانی کیفیت اور جذبوں کے جوش سے سرخ ہو گیا تھا. عبداللہ کے بیٹے، سلمہ نے چلا کر کہا، واللہ تم نے اس فارسی کو زندہ نہ پکڑا تو اپنی عورتیں تمہارا منہ دیکھنے سے انکار کر دیں گی. ہرمز غالب بن عبداللہ کے یہ الفاظ برداشت نہ کر سکا. اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. ادھر غالب نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. غالب کا گھوڑا تھا تو اچھا اور تندرست، لیکن ہرمز کے گھوڑے کے مقابلے میں خچر لگتا تھا. ہرمز ہاتھ میں تلوار گھماتا آ رہا تھا. غالب نے تلوار نیچے کر رکھی تھی. دونوں طرف کے لشکروں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی. دونوں گھوڑے قریب آئے تو غالب بن عبداللہ کی تلوار اتنی تیزی سے چلی کہ کوئی بھی تلوار کی اس حرکت کو دیکھ نہ سکا. سب کو جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ غالب بن عبداللہ کی ضرب سے ہرمز کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھوٹ کر اوپر کو اڑی اور دور جا گری. ایک فارسی سوار برچھی ہاتھ میں لیے ہرمز کے پیچھے گیا. وہ برچھی اپنے جرنیل ہرمز کو دینے جا رہا تھا. غالب بن عبداللہ نے قریب سے گھوڑا موڑ لیا. اس نے دیکھ لیا کہ ایک سوار ہرمز کو برچھی دینے آ رہا ہے. غالب نے فارسی کی طرف گھوڑا دوڑا دیا. فارسی سوار نے دیکھ لیا. اس نے اپنا گھوڑا روکا اور برچھی تان لی، لیکن اسے برچھی مارنے کا موقع نہ ملا. غالب بن عبداللہ کی تلوار نے اس کی گردن کاٹ دی. برچھی ایک طرف گری، دھڑ دوسری طرف اور سر کہیں اور گرا. چونکہ یہ جسم مردہ ہو چکا تھا اس لیے ایک رکاب سے اس کا پاؤں نہ نکل سکا. دوسرا پاؤں اپنے آپ ہی رکاب سے باہر آ گیا تھا. اس فارسی کا گھوڑا بے سر لاش کو دو لشکروں کے درمیان گھسیٹتا پھرا. مسلمانوں کی صفوں سے نعرے گرجنے لگے. غالب بن عبداللہ نے دیکھ لیا کہ ہرمز زمین پر گری ہوئی اپنی تلوار اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اتر رہا ہے. غالب نے اپنا گھوڑا موڑا. ہرمز گھوڑے سے اتر کر تلوار اٹھا رہا تھا.
غالب بن عبداللہ کا گھوڑا اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فارس کی فوج سے ایک شور اٹھا، آگے سے ہٹ جاؤ، پیچھے گھوڑا آ رہا ہے۔ لیکن گھوڑا سر پر آ گیا تھا۔ غالب نے ہرمز پر تلوار نہ چلائی بلکہ اسے گھوڑے کا ایک پہلو مارا۔ غالب اسے اپنے گھوڑے تلے کچل بھی سکتا تھا، لیکن پہلو مارا تاکہ ہرمز تلوار سے دور گرے، زندہ بھی رہے مگر لڑنے کے قابل نہ رہے۔ ہرمز دوڑتے گھوڑے کا پہلو لگنے سے دور جا گرا اور کچھ دور تک لڑکنیاں کھاتا چلا گیا۔ غالب بن عبداللہ نے گھوڑا موڑا، ہرمز اٹھ رہا تھا، اٹھتے اٹھتے پھر گر پڑا۔ غالب نے گھوڑے سے اتر کر اسے اٹھایا اور اسے کہا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو تلوار سے اس کی شہرگ کاٹ دی جائے گی، میں تمہیں زندہ رکھوں گا۔ غالب بن عبداللہ نے کہا۔ غالب ہرمز کو پکڑ کر اس کے گھوڑے تک لے گیا اور اس کے ہاتھ پیچھے کر کے اس کے گھوڑے کی باگ سے باندھ دیے۔ باگ کو آگے سے پکڑ کر غالب گھوڑے اور ہرمز کو اپنے گھوڑے تک لے گیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بالا خانے کے نیچے جا رکا۔ خدا کی قسم، غالب بن عبداللہ نے کہا، میں نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ آفرین ابن عبداللہ۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، انعام تو تجھے اللہ دے گا، اس فارسی کی زرہ اتار کر پہن لے اور اس کی تلوار اپنے پاس رکھ، تو نے عجم پر عرب کی دھاک بٹھا دی ہے۔ ہرمز کو اسی محل میں پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا گیا۔ وہ فارسیوں کا بڑا قیمتی جرنیل تھا جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی قید میں آ گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا کہ آخری نعرہ تکبیر لگایا جائے۔ بالا خانے کے نیچے نعرہ باز حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ حکم ملتے ہی اس نے گھوڑا دوڑا دیا اور لشکر کے قریب جا کر بڑی ہی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کا مطلب تھا کہ حملہ کر دیا جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پہلے بتا رکھا تھا کہ پہلے حملہ کون سا قبیلہ کرے گا اور اگر فارسی حملہ کر دیں تو یہ کس طرح روکا جائے گا۔ دونوں طرف سے بیک وقت دستے آگے بڑھے اور بڑی شدت سے ٹکرائے۔ پہلا حملہ بنو بجیلہ نے اپنے سینے پر لیا۔ فارسیوں کے جن دستوں نے حملہ کیا تھا ان کی نفری بنو بجیلہ سے دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ ان کی کمان جریر بن عبداللہ کر رہا تھا۔ اپنے قبیلے کے مجاہدین پر اس کا کنٹرول تھا، وہ اپنے آدمیوں کو اندھا دھند نہیں لڑنے دے رہا تھا۔ فارسیوں کے سوار زیادہ تھے، مجاہدین نیچے ہو کر گھوڑوں کو زخمی کرتے تھے، اس سے فائدہ ہوتا کہ گھوڑے زخم کھا کر بے لگام ہو جاتے اور سوار کو گرا دیتے اور پھر اس کے قابو سے باہر نکل جاتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بنو بجیلہ نے فارسیوں کو بے حال کر دیا، وہ مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں سے گرنے لگے تھے۔ تمام تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ بنو بجیلہ کا قہر و غضب دیکھ کر سعد رضی اللہ عنہ جھوم اٹھے اور ان کی زبان سے داد و تحسین کے کلمے بے ساختہ نکل رہے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کسی تک کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو کاتب ان کے پاس موجود رہتا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ اس سے پیغام لکھواتے اور کھڑکی سے نیچے پھینک دیتے تھے۔ نیچے قاصد تیار کھڑے تھے، کوئی ایک قاصد یہ پیغام سپہ سالار خالد بن ارطفہ تک پہنچا دیتا تھا۔ رستم نے جب دیکھا کہ پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے اس کے حملہ آوروں کی نفری آدھی کر دی ہے تو اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے کیا جائے۔ فارسیوں کو اپنی تعداد کی افراد پر بھروسہ تھا، لیکن رستم کو یہ خیال نہ آیا کہ ہجوم کو لڑوانے میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ لڑنے والوں کو خصوصاً گھوڑوں کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہونے اور پینترے بدلنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ پیادے اپنے گھوڑوں کے درمیان پس جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر دشمن کی تعداد خاصی کم ہو اور اس کم تعداد کا کمانڈر عقل مند ہو تو وہ اپنے دستوں کے ہجوم کے اندر نہیں جانے دے گا، بلکہ باہر سے کثیر تعداد پر دباؤ ڈالتا اور کاٹتا رہے گا۔ فارس کے یہ حملہ آور پیادہ اور سوار دستے اسی صورتحال میں آ گئے تھے اور مجاہدین کا سردار جریر بن عبداللہ اس سے بڑی عقل مندی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کی کامیابی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فارسیوں پر عربوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ فارسیوں کے مشہور اور تجربہ کار جارے جرنیل ہرمز کو جس طرح ایک مسلمان زندہ پکڑ کر لے گیا تھا، اس کا بھی فارسیوں پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ فارسی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ رہے تھے۔ جنگ قادسیہ کا پہلا ہی معرکہ فارسیوں کے خلاف جا رہا تھا۔ فارس کا اتنا بڑا لشکر اپنے ساتھیوں کا کشت و خون دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق رستم کے حکم سے 13 ہاتھی آگے آئے۔ یہ میدان جنگ کے لیے تربیت یافتہ تھے اور انہیں شراب پلائی گئی تھی۔ ویسے بھی انہیں مستی میں رکھا جاتا تھا۔ انہیں ایک تربیت یہ دی گئی تھی کہ جب انہیں دشمن کے خلاف آگے کیا جاتا تھا تو یہ بڑی خوفناک آواز میں چنگھاڑتے تھے۔ 13 ہاتھی چنگھاڑتے اور تیز دوڑتے آگے آ رہے تھے۔ ان کے پہلوؤں کے ساتھ بڑی بڑی رسیاں لٹک رہی تھی جن کی آوازیں عام گھنٹیوں جیسی مترنم نہیں بلکہ بھاری، بلند اور کرخت سی تھی۔ ان کے ہودوں پر تیر انداز اور برچھی باز کھڑے تھے جو تیر اور برچیاں تاک تاک کر پھینک رہے تھے۔ بنو بجیلہ کے گھوڑوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، نہ انہوں نے ایسی چنگھاڑ کبھی سنی تھی، نہ یہ گھنٹیوں کی کرخت آواز کبھی سنی تھی۔
घोड़ों ने न सिर्फ ये कि बदकना शुरू कर दिया बल्कि मुंह मोड़कर भागने लगे। उन्होंने अपने प्यादों के लिए रुकावट पैदा कर दी और प्यादों को रौंदने भी लगे। हाथियों के हूदों से तीर और बर्छियां बरसने लगी और इसके साथ जिन फारसी दस्तों पर मुजाहिदीन गालिब आ गए थे वो दस्ते अब मुजाहिदीन पर टूट पड़े। बाज सवार मुजाहिदीन ने यहाँ तक ईसार और फर्ज की लगन का मुजाहिरा किया कि बिदकने और मुंह मोड़ने वाले घोड़ों से उतर आए और घोड़ों को छोड़कर प्यादों की तरह लड़ने लगे। वो पसपा होने वाले होते तो उनके पास माकूल बहाना था कि घोड़े बिदक कर बेलगाम हुए और पीछे आ गए थे, लेकिन मुजाहिदीन पसपाई को कबूल नहीं करते थे। अरब के मुजाहिदों, जुरैर बिन अब्दुल्ला चिल्ला रहा था, आज के दिन पीछे न हटना, अल्लाह तुम्हें जो अजर देगा वही बेहतर बदला देने वाला है। बनु बजैला की तरतीब टूट फूट गई थी और जुरैर बिन अब्दुल्ला का कंट्रोल खत्म हो गया था। मुजाहिदीन हाथियों के तीर अंदाजों, बर्छियां फेंकने वालों का बड़ा आसान शिकार हो रहे थे। हाथियों ने लड़ाई का पांसा ही पलट दिया था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास और सलमा बाला खाने से मुजाहिदीन का कत्लेआम देख रहे थे। इसके साथ ही साद रज़ियल्लाहु अन्हु कातिब को एक पैगाम लिखवा रहे थे और साथ साथ कहे जा रहे थे, जल्दी लिखो, तेज लिखो। पैगाम लिखा गया और नीचे फेंक दिया गया। कासिद ने पैगाम उठाया और घोड़ा दौड़ाकर खालिद बिन अरतवा के पास पहुंचा। खालिद ने पैगाम पढ़ा और घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा बनु असद की सफों के आगे जा रुका। बनु असद के मुजाहिदीन के सरदार तुलैहा बिन खवैलद थे। ऐ बनु असद, खालिद बिन अरतफा ने कहा, सिपा सालार साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास ने बनु बजैला की मदद के लिए तुम्हें मुंतखब किया है। सिपा सालार ने लिखा है कि वो वक्त आ गया है जब तुलैहा का कबीला ही मददगार साबित होगा। आगे बढ़ो और जुरैर बिन अब्दुल्ला को इस मुश्किल से निकालो। तुलैहा की बहादुरी का एक वाकया पहले किसी बाब में बयान हो चुका है कि वो किस दलेरी से एक रात फारसियों के कैंप में जा घुसे थे और 2 घुड़सवारों को कत्ल करके उनके घोड़े और एक फारसी फौजी को अपने साथ ले आए थे। खालिद बिन अरतफा पैगाम सुना चुके तो तुलैहा अपने कबीले से मुखातिब हुए, मेरे कबीले के जांबाजों, खुदा की कसम अगर साद रज़ियल्लाहु अन्हु बनु बजैला की मदद के लिए तुमसे ज्यादा मौजूद और बहादुर किसी और को समझते तो उसे भेजते। आज साबित कर दो कि तुम इस एजाज के काबिल हो। ऐसा जबरदस्त हमला करो कि फारसियों के पांव उखड़ जाएं, बिफरे हुए शेर की तरह झपटों के हाथी भाग जाएं। याद रखो, तुम बनु असद कहलाते हो। अपने आप को इसमें बामुसम्मा साबित करो। हमला इस अज़्म और इस अहद से करो कि पीछे नहीं हटना। आगे बढ़ो, अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन पर बिजली बन के गिरो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुलैहा की क़यादत में बनु असद के मुजाहिदीन ने बिफरे हुए तूफान की मानिंद हमला किया। उनका ज्यादातर जोर हाथियों पर था। हाथियों पर हमला करने वाले प्यादे थे। घोड़ों को हाथियों के सामने ले जाने से गुरेज किया गया था। घुड़सवारों ने फारसी घुड़सवारों पर हमला किया था और बिगड़ती हुई सूरत हाल को किसी हद तक संभाल लिया। ज्यादा जांबाजी के मुजाहिरे प्यादे कर रहे थे जिनका हमला हाथियों पर था। वो हाथियों के करीब जाकर उन्हें जख्मी करने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें 2 दुश्वारियों का सामना था। एक ये कि हाथियों के हूदों से उन पर तीर भी आते थे और बर्छियां भी। मुजाहिद जख्मी होकर गिरते थे। चूंकि फासला बहुत कम था, इसलिए तीर और बर्छियां जिस्म में इतनी ज्यादा उतर जाती थीं कि मोहलिक साबित होती थी। प्यादा मुजाहिदीन को जिस दूसरी दुश्वारी का सामना था वो ये थी कि हाथियों के पहलों से आहनी जंजीरें लटक रही थीं। ये तलवारों के वार को रोक लेती थी। बाज मुजाहिदीन हाथियों के करीब जाने में कामयाब हो गए और बर्छियों की तरह हाथियों को तलवारें मारी। बाज ने वो बर्छियां उठा ली जो हूदों से फेंकी गई थीं। ये बर्छियां हाथियों को मारी गईं। मुअर्रिख वाक़दी, तिबरी और बलाजरी लिखते हैं कि बनु असद का हमला इतना जोरदार था कि हाथी पीछे हट गए और उम्मीद यही थी कि हाथियों के मुंह मोड़ दिए गए हैं, लेकिन रुस्तम की ललकार ने उन्हें और पीछे न जाने दिया। रोको हाथियों को, उसने फिरौनों जैसे लहजे में कहा। आगे बढ़ाओ इन्हें। जो हाथी आगे न बढ़ा उसके महावत और हुदे के हर आदमी को कत्ल कर दिया जाएगा। हाथियों को फिर आगे लाया गया। अब हाथियों की चिंगाड़ पहले से ज्यादा खौफनाक थी। यूं मालूम होता था जैसे उन्हें अपने मुहावतों पर भी गुस्सा आ रहा था कि ये उन्हें जबरदस्ती आगे झोंक रहे थे। हाथियों का ये गुस्सा और इताब बनु असद और बनु बजैला के लिए बड़ी खौफनाक आफत बन गया। मुजाहिदीन अब हूदों से आए हुए तीरों और बर्छियों का शिकार होने लगे। साद बिन अबी वकास एक और पैगाम लिखवा कर नीचे फेंक चुके थे। कासिद ने पैगाम कायम मकाम सिपहसालार खालिद बिन अरतफा तक पहुंचा दिया। ये पैगाम बनु तमीम के नाम था। इस कबीले का सरदार तुलैहा जैसा एक और बहादुर आसिम बिन अम्र था, जिसकी बहादुरी का एक वाकया पहले बयान हो चुका है। खालिद बिन अरतफा ने बनु तमीम की सफों के आगे जा घोड़ा रोका। सिपा सालार का पैगाम आसिम बिन अम्र के नाम। खालिद ने कहा, सिपा सालार साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी वकास लिखते हैं, ऐ बनु तमीम, तुम ऊंटों और घोड़ों वाले मशहूर हो। क्या इन हाथियों पर काबू पाने का तुम्हारे पास कोई इंतजाम नहीं? जरूर है, आसिम बिन अम्र ने पुरजोश लहजे में कहा। हमारे पास हाथियों का बंदोबस्त भी है।
عاصم اپنے قبیلے سے مخاطب ہوا۔ قبیلہ تمیم کے شیرو، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ سعد نے تمہیں پکارا ہے۔ مجھے صرف تیر اندازوں کی ضرورت ہے، ان تیر اندازوں کی ضرورت ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا۔ تیر انداز آگے آ گئے۔ تم نے ہاتھیوں کے محاوتوں اور ہودوں میں کھڑے فارسیوں پر تیر چلانے ہیں۔ عاصم بن عمر نے اپنے تیر اندازوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر چلا سکو تو یہ طوفان فارسیوں کو ہی فنا کر دے گا۔ تیر اندازوں کے علاوہ عاصم بن عمر نے برچی بازوں کو بھی آگے کر لیا۔ ان میں برچیاں پھینکنے والے بھی اور لمبے نیزوں والے نیزہ باز بھی تھے۔ عاصم بن عمر اپنے تیر اندازوں اور برچی بازوں کو لے کر میدان میں اترے تو ہاتھیوں پر تیر چلنے لگے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، بڑا ہی خونریز مارکا لڑا جا رہا تھا اور فارسی میدان جنگ میں غالب آئے ہوئے تھے۔ ان کی تلواروں اور برچیوں اور جنگی کلہاڑوں سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، پھر بھی تیر انداز اور برچی باز مجاہدین ہاتھیوں پر تیر چلا رہے تھے۔ یہ ایک خودکش کارروائی تھی جس کے لیے غیر معمولی جذبے کی ضرورت تھی۔ تھوڑی سی دیر میں ہاتھیوں کے ہودوں میں فارسی تیر انداز تیروں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ بعض تو ہودوں سے نیچے آ پڑے، بعض ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر لگے۔ ان ہاتھیوں نے تو اپنے سواروں کو اندھا دھند بھاگ بھاگ کر گرا دیا اور میدان جنگ میں طوفانی کیفیت پیدا کر دی۔ ان کے سامنے جو آتا اسے سونڈ مارتے یا سونڈ میں لپیٹ کر اوپر اٹھاتے اور زور سے پٹخ کر مار ڈالتے تھے۔ اگر کوئی فیل سوار زندہ نیچے گرا تو اسے برچی یا تلوار سے کاٹ دیا گیا۔ عاصم بن عمر کے تیر اندازوں اور برچی بازوں نے تمام ہاتھیوں کو بیکار ہی نہیں کیا بلکہ انہیں فارسیوں کے لیے ایسی آفت بنا دیا کہ وہ لڑائی کو بھول ہی گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ لڑائی کا پانسا تو پلٹا گیا لیکن مجاہدین کا جانی نقصان بے تحاشا تھا جسے کمر توڑ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کسی مورخ نے بھی جانی نقصان کی تعداد نہیں لکھی، صرف ایک قبیلے بنو اسد کے شہیدوں کی تعداد ملتی ہے جو 500 ہے۔ زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ اس دوران جب بنو بجیلہ اور بنو اسد کے مجاہدین کٹ رہے تھے اور ہاتھی بھی آ گئے تھے اور نظر یہی آ رہا تھا کہ آخری مجاہد تک کٹ جائے گا، اس محل قدیس کے بالا خانے میں جہاں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص لیٹے ہوئے تھے ایک واقعہ ہو گیا جو تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص تکلیف کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے جنگ کے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ جب مجاہدین کٹ کٹ کر گرنے لگے تو سعد رضی اللہ عنہ جذبات کی شدت سے اٹھ بیٹھے۔ سلمہ ان کے پاس تھی اور وہ بھی میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے شہید شوہر مثنہ بن حارثہ یاد آ گئے۔ مثنہ نے اس سے بھی زیادہ خوفناک مار کے لڑے اور فتح پائی تھی۔ سلمہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ آج مجاہدین کا قتل عام ہو رہا تھا اور سپہ سالار بالا خانے میں معذور بیٹھا ہوا تھا۔ ہائے افسوس، سلمہ نے کہا، آج مثنہ نہ ہوئے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی جذباتی حالت پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی۔ انہوں نے سلمہ کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا۔ ان جانبازوں سے مثنہ کا کیا مقابلہ؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھ نہیں رہی ہو یہ کس جانبازی سے لڑ رہے ہیں؟ سلمہ نے سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور طنزیہ لہجے میں بولی، واہ، یہ بزدلی اور یہ غیرت مندی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اپنی اس حرکت پر اتنے نادم ہوئے کہ مورخوں کے مطابق ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا۔ انہوں نے لپک کر سلمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ سلمہ، سعد رضی اللہ عنہ نے شرمسار سی آواز میں کہا، تم بھی مجھے معذور نہ سمجھو گی تو اور کون سمجھے گا؟ کیا تم میری حالت نہیں دیکھ رہی؟ سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلمہ پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ سلمہ ایک خاتون تھی، اس وقت اس کے دل میں اپنے خاوند کی نہیں ان مجاہدین کی ہمدردی تھی جو پسپا ہونے کی بجائے لڑ اور کٹ رہے تھے۔ مثنہ بن حارثہ کو سلمہ نے پہلے خاوند کی حیثیت سے نہیں بلکہ پہلے سپہ سالار کی حیثیت سے یاد کیا تھا، اور اس وقت سعد رضی اللہ عنہ سلمہ کی نگاہ میں خاوند نہیں بلکہ ایک سپہ سالار تھا۔ اس نے 2 سپہ سالاروں کا مقابلہ کیا تھا۔ سورج لب بام تھا، فارسی پیچھے ہٹ گئے، لڑائی اگلے روز پر ملتوی کر دی گئی۔ مجاہدین کو بھی پیچھے ہٹا لیا گیا، اب لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانا تھا۔ میدان جنگ لاشوں سے اٹ گیا تھا۔ سورج افق میں اتر گیا، ادھر سے گرد اٹھی جو اٹھتی اور بیٹھتی چلی گئی۔ پہلے تو سب نے کہا کہ آندھی ہے، صحرائی آندھی بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے، لیکن آگے علاقہ سرسبز تھا، وہاں گرد ختم ہو گئی اور صاف نظر آنے لگا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے جو فارسیوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ لشکر قریب آیا تو پتا چلا کہ مجاہدین کا لشکر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے شام کے محاذ سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی مدد کے لیے آیا ہے۔ اس لشکر کی تعداد 6000 تھی۔ جنگ قادسیہ کا پہلا دن شام کی پھیلتی ہوئی تاریکی میں گم ہوتا گیا۔ قادسیہ کی جنگ کے پہلے دن کو یوم ارماز کا نام دیا گیا ہے۔ کسی بھی مورخ نے اس کی وجہ تسمیہ بیان نہیں کی۔ میدان جنگ سے تھوڑی ہی دور عذیب نام کی چھوٹی سی ایک بستی تھی۔
वहाँ खासी कुशादा फौजी चौकी थी। मुसलमानों की मस्तूरात को उस जगह रखा गया था। जो ही लड़ाई रुकी और दोनों तरफ के लश्कर पीछे हट गए तो मुसलमान खवातीन जो मुजाहिदीन की बीवियां, बहनें या बेटियां थीं, पानी की छागलें उठाए मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़ी। शाम अभी गहरी नहीं हुई थी, चेहरे आसानी से पहचाने जाते थे, लेकिन वहाँ की सूरत हाल ऐसी डरावनी और भयानक थी कि बाज़ शदीद जख्मी लाशों और मरे हुए घोड़ों के नीचे पड़े थे।